4 طرح کے اعمال جو بندہ اختیار کرے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ان میں سے ایک قسم ہے وہ اعمال جن کے کرنے والے کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، یحبو کا لفظ اختیار کرتے ہیں۔ دوسری قسم تھی، اس کے اندر اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ دوسری قسم تھی جن اعمال کے کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا اعلان کر دیا کہ جو یہ کرے گا اللہ اس کو بخش دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا من استفتح یوما من استفتح اول نہارہ بخیر وختمہ بخیر، جس آدمی نے سب سے پہلے اٹھ کر دن کے اندر دن کی ابتدا نیکی سے کی، دن کا اختتام نیکی کے ساتھ کیا، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ ابتدا اور اخیر کو لکھ لینا، درمیان میں کچھ نہ لکھنا، درمیانی چیزوں کا نہ لکھنا۔ جس آدمی نے صبح فرشتے اوپر جاتے ہیں، عصر کے بعد فرشتے اعمال لے کر اوپر جاتے ہیں، من استفتح اول نہارہ بخیر، جس آدمی نے صبح اٹھتے ہی ابتدا اپنے دن کی نیکی سے کی، اور کچھ نہیں تو دعا ہی پڑھ لی، کچھ نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیا، وضو کر لیا، کوئی اچھی بات کسی کو کہہ دی، کسی کے اوپر احسان کر دیا، جس آدمی نے اپنے دن کی ابتدا نیکی کے ساتھ کی اور جس آدمی نے اپنے دن کا اختتام نیکی کے ساتھ کیا، اللہ اس کو بخش دیں گے۔ اللہ فرشتوں کو حکم کر دیتے ہیں اس کی ابتدا بھی اچھی ہے، اس کی انتہا بھی اچھی ہے، درمیان میں انسان ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کوئی بات نہیں، اس کو نہ لکھنا، اس کو لکھنے سے منع فرما دیتے ہیں۔ جن اعمال پر اللہ نے محبت کا اعلان کیا، جن اعمال پر رسول پاک علیہ السلام نے مغفرت کا اعلان کیا، مغفرت اسی کی ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ کو پسند ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من اصیب بمصیبت فی مالہ او نفسہ فکتمها ولم یشکها الی الناس کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، جس آدمی کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچ گئی، خواہ اس کے جان میں یا اس کے مال میں، کوئی بیماری آ گئی، صبح اٹھا سر دکھ رہا تھا، بیمار تھا، کوئی بیماری اس کو پیش آ گئی یا اس کے مال کا کوئی نقصان ہو گیا، اب اس بندے نے یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے 60 سال کی عمر دی ہے، زیادہ تو میں نے صحت کے ساتھ ہی وقت گزارا ہے، کوئی بات نہیں، ایک آدھی تکلیف آ گئی، کوئی بات نہیں، فَقَتَمَهَا، اس کو چھپا لیا، شور نہیں مچایا، اللہ کی ناشکری نہیں کی، لوگوں کے سامنے جا کر ڈھنڈورا نہیں پیٹا، اپنی مصیبت کو بیان نہیں کیا لوگوں کے سامنے، نہ اپنے مال کے نقصان کا ڈھنڈورا پیٹا، نہ اپنی جان کا نقصان کا ڈھنڈورا پیٹا، اس کو تقدیر سمجھ کر رضا بالقضاء کی صفت کو اختیار کرتے ہوئے اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں، اس بات کو ظاہر کرتے ہوئے فَقَتَمَهَا وَلَمْ يَشْكُهَا إِلَى النَّاسِ، کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَغْفِرَ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ میں تیری بخشش ضرور کروں گا، میں تیری بخشش ضرور کروں گا۔ اور اسی طریقے سے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان من موجبات المغفرہ ادخال السرور علی اخیک المسلم، جو چیزیں اللہ پاک کی طرف سے مغفرت کو ضروری بنا دیتی ہیں ان میں سے ایک چیز کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دینا بھی ہے۔ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشان ہے، ایک آدمی جا کر اس کو تسلی دے دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اچھا وعدہ کر لیتا ہے، اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جس آدمی نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے لیے مغفرت کو لکھ دیا، واجب کر دیا اپنے لیے۔